بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب اور محمد علی انجینئر صاحب کے درمیان جو بحث جاری ہے اور انشاءاللہ اس حوالے سے جو لائیو مناظرہ ہوگا، اس سے پہلے محمد علی انجینئر صاحب کی جو اخلاقی شکست ہوئی ہے، اس حوالے سے میں چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محمد علی انجینئر صاحب کو گستاخ رسول کہنے پہ اتنا غصہ آیا، جب کہ وہ خود صبح و شام مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کو مشرک ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ان کا کہنا ہے جو یا رسول اللہ مدد کہے یہ بھی شرک ہے، جو یا علی مدد کہے یہ بھی شرک ہے، جبکہ ہم ثابت کر چکے ہیں یا رسول اللہ کہنا یا علی کہنا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان یا رسول اللہ یا علی رسول خدا اور مولا علی کو خدا سمجھ کر یا خدا کے شریک سمجھ کر نہیں کہتا، بلکہ وسیلے کے طور پر کہتا ہے، تو یہ شرک بھی نہیں ہے، یہ کفر بھی نہیں ہے، یہ عین توحید ہے۔ اب آپ دیکھیں، گستاخی سے زیادہ شرک بڑا گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے، بلکہ وہ گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں، ان الشرک لظلم عظیم، بلکہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ خدا ہر گناہ معاف کرے گا سوائے شرک کے۔ تو اب صبح و شام جو مسلمانوں کو مشرک ثابت کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کسی مسلمان اپنے غیرت دینی کی وجہ سے آپ کو جواب دے تو اس پہ غصے والی کیا بات ہے؟ اور دوسری طرف آپ دیکھیں، واقعاً آپ گستاخ رسول ہیں۔ حال ہی میں آپ نے یہ ثابت کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ خودکشی کا ارادہ کیا۔ خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، ایک عام عالم دین کے لیے بھی زیبا نہیں ہے کہ وہ خودکشی کے بارے میں سوچے، جائے کہ رسول رحمت للعالمین کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جس آدمی کے پاس دلیل ہو وہ کبھی غصہ نہیں کرتا، وہ جواب دیتا۔ اگر آپ کے پاس علمی جواب ہیں تو آپ جواب دیں، تو اس میں غصہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر عجیب بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم دل ہوں۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو نعوذ باللہ مولا علی کے ہم پلہ سمجھ رہے ہیں، یہ خود ایک گستاخی ہے، تو ایسی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ کہتا ہے کہ میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم دل ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے مولانا صاحب پر، مفتی صاحب پر یہ تہمت لگائی کہ وہ سستی شہرت اور فیم لینے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ اتنے سالوں سے مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں، مختلف فرقوں کے عقائد کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، وہ سب آپ صرف اور صرف سستی شہرت کی خاطر یہ بات کر رہے ہیں۔ یعنی اب جب آپ دوسروں کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ یہ باتیں سستی شہرت کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ سستی شہرت کی خاطر، جو کہ درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ نے کہا کہ آپ چشتی رسول اللہ اور اسی طرح تھانوی رسول اللہ کہنے والوں کی بھی مخالفت کریں۔ اب دیکھیں، جو شخص چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کا قائل ہو، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ لیکن دیکھیں، اگرچہ ہم دیوبندیوں سے متفق نہیں ہیں، بریلیوں سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان پر بھی یہ تہمت ہے، یہ دیوبندیوں کے اوپر تہمت ہے کہ آپ ان کے اوپر صبح و شام یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ دیوبندی اس بات کے قائل ہیں تھانوی رسول اللہ، اور بریلوی اس بات کے قائل ہیں چشتی رسول اللہ۔ کوئی بریلوی آپ ایک دکھائیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کا نظریہ درست ہو، کوئی بریلوی ایسا نہیں ہے، کوئی دیوبندی ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کی کتابوں میں ایسی باتیں چھپ چکی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو باتیں کتابوں میں بھی ہو اس پہ ان کا عقیدہ بھی ہو۔ اب دیکھیں، بہت ساری باتیں ہیں ہماری کتابوں میں ہیں، مثلا تحریف قرآن کے حوالے سے شیعہ کتابوں میں بھی روایات ہیں اور سنی کتابوں میں بھی روایات ہیں، لیکن نہ کسی شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، نہ کسی سنی کا۔ یعنی اگر ہر کتاب کے اندر جو کچھ مکتوب ہو، جو باتیں لکھی ہوئی ہوں، اگر ان پہ ان کا عقیدہ ہو، تو آپ دیکھیں مسلم بخاری میں تو کچھ ایسی روایات ہیں جس سے نعوذ باللہ خدا کی شان میں بھی گستاخی ثابت ہوتی ہے۔ مثلا روایت ہے مسلم بخاری کی، آپ دیکھیں کہ جہنم میں خداوند عالم اپنی ٹانگ ڈالے گا، تو اس سے بڑھ کر خدا کی شان میں کیا گستاخی ہو سکتی ہے؟ لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کا بھی اس پہ عقیدہ ہو، اگرچہ آپ صبح و شام نعرہ لگاتے ہیں میں نہ وابی، میں نہ بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، لیکن آپ کی کتابوں میں یہ احادیث بھی موجود ہیں، لیکن میرا نہیں خیال اس مسئلے پہ آپ کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہو۔ پھر آپ نے مفتی صاحب کے اوپر تہمت لگائے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ سستی شہرت کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد
آپ نے کہا کہ اس نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ آپ رسول کے شان میں گستاخی کریں گے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ انہوں نے پیشن گوئی کی ہے، یعنی آپ جس روش ہے جو آپ کی جس روش پہ آپ جس نہج پہ آپ چل رہے ہیں ممکن ہے، یہ دیکھیں انہوں نے پیشن گوئی کی ہے، نہ کہ جھوٹ بولا ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہے رسول کے بارے میں، رسول شے کوئی نہیں، لیکن حقیقت لیکن جس روش کے اوپر آپ جو ہے وہ چل رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے ممکن ہے ایسا ہو، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ پھر آپ نے ان کو بے شرم کہا، آپ نے ان کو جھوٹا کہا، آپ نے ان کو بزدل کہا، آپ نے ان کو اعلی کار کہا۔ ماہ رمضان المبارک میں کسی مسلمان کے اوپر اتنی تہمتیں لگانا یہ خود ایک گناہ کبیرہ ہے، آپ کو چاہے کہ آپ توبہ کریں اور مفتی صاحب سے معافی مانگیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں آخری بات، آپ نے جو ان کو چیلنج کیا ہے، مفتی صاحب نے قبول کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ لائیو مناظر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اکیڈمی نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے آپ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، تو ان کی بات بالکل درست ہے، اور جو انہوں نے شرط رکھی ہے وہ بھی ایک معقول اور منطقی شرط ہے، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ بہترین موقع ہے کہ آپ مفتی صاحب کے ساتھ لائیو مناظرہ کریں۔ اگرچہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح آپ مفتی مسعود صاحب سے بھاگ گئے، ان کے ساتھ ابھی تک آپ نے لائیو مناظرہ نہیں کیا، آپ مفتی ہمدرد صاحب کے ساتھ مختلف بہانوں کے ذریعے آپ ان کے ساتھ ممکن ہے بات نہ کریں، لیکن یہ کام آپ کو کرنا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔